انڈیا کے معروف عالم شاہی امام پنجاب کے بیانات کے لیے مولانا عثمان تھیرپی کو سبسکرائب کریں۔ یہ جتنی پوری دنیا میں ہمارے ملک میں بھی دیکھو پرانے کھنڈر پڑے ہیں، کئی بڑی بڑی حویلیاں ویران پڑی ہیں، محل ویران پڑی۔ کیوں؟ جو ان محلوں میں رہتے تھے نا، دماغ میں فطور بھر گیا، اچھا اب ہمارے علاوہ تو کوئی ہے ہی نہیں۔ جب بندے کے پاس جوانی آتی ہو کہ یار میرے علاوہ کون ہے جو اتنا پاور میں ہو، دولت مند سوچتا ہے میرے علاوہ کون ہے جس کے پاس اتنا پیسہ ہے، عالم سوچتا ہے میرے علاوہ کون ہے جس کے پاس اتنا علم ہے۔ جب دماغ میں فطور آ جاتا ہے نا کہ اچھا میں ہی ہوں سب سے پرفیکٹ بندہ، تو پھر زوال شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کی جو چکی ہے نا خدا کی، وہ بڑی تیز نہیں چلتی، بڑی آہستہ چلتی ہے، لیکن اتنا باریک پیس دیتی ہے کہ پیچھے بچتا کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں بچتا پیچھے۔ روٹی کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ اقتدار والے دنوں میں اقتدار سے نیچے، نیچے والے اوپر۔ تکبر ایسی بیماری ہے۔ اللہ کو بندہ کون سا پسند ہے؟ اللہ نے جس کو عزت دی ہو، کھانا دیا ہو، کپڑے دیے ہوں، صحت دی ہو، ماں باپ دیے ہوں، کچھ بھی نعمتیں اللہ نے اس کو دی ہوں، تو نعمتوں کے بعد روزانہ جو بندہ اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہو، اللہ کو شکر کرنے والا بندہ پسند ہے۔ ناشکری والا بندہ، تکبر کرنے والا بندہ، غرور کرنے والا بندہ، بڑا غرور ہے جی، کس بات کا غرور ہے؟ کئی لوگ کہتے ہیں جی ہمارا خاندان بہت بڑا ہے۔ کون سا خاندان بھائی؟ کس خاندان کی بات کرتے ہو؟ آدم علیہ السلام جب کائنات میں آئے، لکھا ہے ان کے بارے میں، خاندان تو ایک ہی ہے۔ آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے سے آگے سے جب نسل چلی، اب کچھ لوگوں نے اپنا نام اپنی پہچان کے لیے الگ الگ برادریوں کی شکل میں رکھ لیا۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ تم دوسرے پر آ لاؤ۔ میرے کریم نبی کہیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی امیر کو کسی غریب پر، کسی عالم کو کسی جاہل پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ ہاں جی ہم بہت بڑے خاندان کے ہیں، نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کے خاندان کا نہیں تھا؟ قرآن پاک نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب، اللہ فرماتے ہیں کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ کون ہے ابو لہب؟ محمد رسول اللہ کا چچا لگتا ہے رشتے کے اندر۔ خاندان میں وہ ہے جس نے رسول اللہ کی روایتوں کو مانا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مانا، ورنہ جو لوگ کل تک اپنے آپ کو محمد رسول اللہ کے رشتہ دار بتاتے تھے، قرآن نے ان کے لیے وحی نازل کر دی کہ خبردار اگر تم میرے کریم رسول کے خلاف بولو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارا وجود اچھا نہیں لگتا ہے۔ ایسے گردن اکڑی ہوئی ہے کہ جی ہمارا تو خاندان ہی بہت بڑا ہے۔ اچھا بھائی کتنا بڑا خاندان ہے؟ پتہ لگے خاندانی ہوتا کون ہے؟ کیا کسی غریب کے ساتھ ہنس کے ملتے ہو؟ کیا کسی سڑک پر گرے ہوئے کو اٹھا کے اپنی گود میں بٹھا کے لے کے جاتے ہو؟ کیا کسی مسکین کے گھر میں جا کے چھپ کے راشن ڈال کر آتے ہو؟ کیا کسی روتے ہوئے کو ہنساتے ہو؟ پتہ تو لگے کہ اعلیٰ خاندان کی صفات کیا ہوتی ہے۔ جو عقل کے ساتھ لوگوں کو گالیاں دیتے ہوں، جو لوگوں کی بے عزتیاں کرتے ہوں، وہ کسی خاندان کے کوئی فرد کی حیثیت نہیں رکھتے۔ خاندانی وہ ہے جو محمد رسول اللہ کی سنت پر عمل کرتا ہو، جو غریبوں کے ساتھ ہمدردی کا وتیرہ رکھتا ہو، جس کے مزاج میں تکبر نہ ہو، جو لوگوں کے ساتھ لب و لہجے میں جس کے نرمی ہو، جس کو عاجزی پسند ہو، جو چھپ کر اپنے رب کی عبادت کرتا ہو، جو حلال اور حرام میں تمیز کو واضح کرتا ہو۔ کہ نہیں جی ہمیں تو بڑا غرور ہے، ہم فلاں کے، کوئی فلاں فلوں کا نہیں۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ نے اس کے قاعدے قانون طے کیے ہیں۔
حکم ہوا ہے کہ تکبر کی اسلام میں کوئی جگہ نہیں، لیکن فرمایا ہاں اعمال کے لحاظ سے اللہ کے نزدیک اچھے بن سکتے ہو۔ اچھا بننا گناہ نہیں ہے، بہادر بننا گناہ نہیں ہے، نیک بننا گناہ نہیں ہے، دیانتدار بننا گناہ نہیں ہے۔ فرمایا اللہ کے نزدیک اپنے اعمال کے ذریعے اچھے بن سکتے ہو۔ اعمال کون سے ہیں کہ کچھ نمازیں چھپ کے بھی پڑھتے ہو رات کے اندھیرے میں؟ اعمال کون سے ہیں کہ کسی کو چھپ کر صدقہ بھی کرتے ہو؟ اعمال کون سے ہیں کہ یارو دوستوں کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کرتے ہو؟ اعمال کون سے ہیں کہ پڑوسی کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہو؟ اعمال کون سے ہیں کہ اپنے ماں باپ کی عزت اور احترام کرتے ہو؟ اعمال کون سے ہیں کہ اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ بدگمانیاں نہ کرتے ہو؟ اور اگر تمہارے اعمال میں اخلاق کی یہ صفتیں ہی موجود نہیں ہے تو پھر آپ کو یہ غلط فہمی ہے کہ آپ بڑے تکبر کرنے والے خاندانی ہیں۔ آپ دور دور تک کہیں سے کسی خاندان سے تعلق نہیں رکھتے ہیں۔ آپ مزاج میں سے تکبر کو دور کیجئے۔ یاد رکھیے یہ صفت جو ہے اللہ کی ہے۔ کس کی صفت ہے جی؟ یہ اللہ کی صفت ہے۔ یہ تکبر بری چیز نہیں، لیکن یہ صرف اللہ کے لیے۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ اللہ کی زمین پر کوئی اکڑ کر چلے۔ اللہ کو یہ بات نہیں پسند کہ اللہ کی زمین پر اللہ کے بندوں پر کوئی ظلم کرے۔ اللہ کو یہ بات نہیں پسند کہ رب کی زمین ہو، رب کے بندے ہوں اور رب کے بندوں کے اوپر کوئی رب کا ہی بندہ ظلم کرے، زیادتی کرے، گنڈا گردی کرے۔ اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ غرور خدا کو پسند نہیں ہے، اور غرور تو اس بات پر کیا جا سکتا ہے نا جو ہمیشہ رہنے والی ہو۔ بھائی کوئی ایک چیز بتاؤ دیکھ کے اپنے آس پاس دھیان سے، جس کے بارے میں آپ کا دل یہ کہتا ہو کہ یار یہ ہمیشہ رہے۔ ہے کچھ ایسا دنیا میں؟ اور اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا جب بنائی ہے نا، جو ٹیکنالوجی اللہ تعالیٰ نے بنائی، خدا نے بنائی، اس کا مقابلہ نہیں ہے۔ دیکھو کیا بہترین ٹیکنالوجی بنائی۔ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے بنا کپڑوں کے پیدا ہوتا ہے، بنا ساز و سامان کے، بنا کسی جائیداد کی ملکیت کے، ساری زندگی کروڑوں روپے کمائے، اربوں روپے کمائے، کوٹھیاں بنائے، محل بنائے، اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھ جائے، بڑے بڑے جہاز خرید لے، لیکن جس دن موت آنی ہے اس کی کائنات میں سے ایک چیز نہیں لے کے جا سکتا ساتھ میں، خالی ہاتھ اس کو واپس جانا ہے۔ اس کی ملکیت میں سے ایک چیز نہیں لے جا سکتا، سب یہیں پہ واپس۔ کیا پتا 1000 سال بعد، 100 سال بعد، ابھی 100 سال کے بعد ہم جن گھروں میں رہتے ہیں کون ان گھروں میں رہے گا؟ آپ کو پتا ہے؟ جس دولت پر، جس عہدے پر ہم ناز کرتے ہیں 100 سال بعد یہاں کہاں کون ہوگا پتا ہے؟ تو اس لیے اپنے ساتھ کیا جانا ہے؟ معاملہ کس کے ساتھ ہے؟ اپنے رب کے ساتھ۔ کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ مرنے کے بعد زندہ نہیں ہوں گے، تو قرآن پاک نے اس کا مدلل جواب دیا کہ یہ کائنات بنائی کس نے ہے، یہ سارا نظام چل کیسے رہا ہے۔ اللہ کو غرور والے پسند نہیں ہیں۔